اور پھر یہاں سے خوشبو کے ایسے فوارے نکلے جس نے نہ صرف قبرستان کو معطر کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دریا خان شہر ہے اس کو بھی اس نے معطر کر دیا تھا کہ قبر کی کیفیت حالت بالکل یکسر مختلف ہے. گر چکی ہے, اندر سے کفن نظر آ رہے, کفن کے اندر میت نظر آ رہی ہے اور عجیب و غریب قسم کی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے. ہم بڑے حیران ہوئے, خوشبو کو دیکھا, کفن کو دیکھا, واقعی میلہ نہیں تھا. تحقیق سے پتہ چلا کہ 5 سال پہلے یہ عورت فوت ہوئی ہے, یعنی قبر کو بنے 5 سال گزر گئے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان علیم جی چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹائم. اس وقت میں دریا خان شہر کے قبرستان میں موجود ہوں. یہ وہی قبرستان ہے جہاں سے ایک خاتون کی قبر منہدم ہوئی ان بارشوں کے دوران, جو بارشوں کا ایک شدید سلسلہ تھا, اس دوران منہدم ہوئی اور پھر یہاں سے خوشبو کے ایسے فوارے نکلے جس نے نہ صرف قبرستان کو معطر کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دریا خان شہر ہے اس کو بھی اس نے معطر کر دیا تھا. یہاں پہ لوگ یہاں پہ پہنچے. مفتی محمود انصاری صاحب بھی اس وقت مدرسہ فیض القرآن اور جامع مسجد فردوس قدیم کے جو طلبہ ہیں ان کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے تھے. واقعہ کہنی شاید بھی ہے, ان سے جانتے ماجرہ کیا تھا. یہ مقصد بھی واقعہ کیسا تھا کہ اس وقت اس خاتون کی قبر سے جب خوشبو کے فوارے نکلے؟ جب بارشیں بہت زیادہ ہوئی نا جی, ہماری ایک ترتیب ہے, ہم اپنے ادارے کے بچوں کو, طلباء کو, اساتذہ کو لے کے قبرستان آتے ہیں, قبروں کی مرمت کرتے ہیں جو قبریں منہدم ہو جاتی ہیں. اس روز بھی بارشوں کی وجہ سے قبریں کافی ساری منہدم ہوئی تھی. ہماری ٹیم باقاعدہ آئی, انہوں نے آ کے خدمت شروع کی. ہم جب ٹیم کے بعد قبرستان کے اندر پہنچے تو ہمارے کچھ طلباء دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئے, آ کر بتانے لگے کہ قبر کی کیفیت حالت بالکل یکسر مختلف ہے. گر چکی ہے, اندر سے کفن نظر آ رہے, کفن کے اندر میت نظر آ رہی ہے اور عجیب و غریب قسم کی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے. طلباء کے ساتھ ہم آئے, اس قبر کے اوپر پہنچے. اس قبر کے اوپر کچھ ساتھیوں نے شاپر وغیرہ رکھ کر اس کو بند کیا ہوا تھا, ڈھکا ہوا تھا. جیسے ہم پہنچے انہوں نے شاپر اٹھایا. شاپر اٹھانے کی دیر تھی, آپ یقین کریں اس کے اندر سے خوشبو بڑی تیز آ رہی تھی. ہم بڑے حیران ہوئے, خوشبو کو دیکھا, کفن کو دیکھا, واقعی میلہ نہیں تھا. کفن کو دیکھنے کے بعد ہم نے فوراً سے اس کا انتظام کیا, ساتھیوں کو بلایا, اس کی مرمت کی جائے. مرمت کرنے کے بعد ہم نے تحقیق کی کہ یہ عورت ہے کون, اس کے اعمال کیا تھے, کس کی وجہ سے میرے اللہ نے اس کو یہ انعام, یہ اعزاز عطا فرمایا. تحقیق سے پتہ چلا کہ 5 سال پہلے یہ عورت فوت ہوئی ہے, یعنی قبر کو بنے 5 سال گزر گئے. پھر پوچھا کہ اس کے گھر کہاں ہے, گھر پہنچے, گھر کی حالت دیکھی, انتہا درجے کی غربت گھر میں. آس پاس کی عورتوں کو بلایا, پوچھا اس کے اعمال کیا ہے, آپ کی رشتہ دار ہے, بتائیں کون سا ایسا عمل ہے. 2 عمل اس کے ایسے محسوس ہوئے کہ جس کی بدولت میرے رب نے ان کی قبر سے خوشبو جاری فرما دی. ایک عمل تو یہ, سب سے پہلے کہ یہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ, قاری, عالم بنانا چاہتی تھی. اس عمل کے لیے اس نے اپنی بچیوں کو باقاعدہ مدرسے کے اندر ڈالا, ان کو عالمہ بنایا, قرآن کی تفسیر ان کو پڑھائی. میرے اللہ نے شاید اس کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ ان کی قبر سے خوشبو جاری فرما دی. اور دوسرا عمل یہ, انتہا درجے کی غربت ہونے کے باوجود, گھر میں فاقے گزرنے کے باوجود, کبھی اپنی زبان پر اللہ کی ذات کا یا اپنے خامند کا شکوہ نہیں لے کر آئی. صبر کیا. میرے رب نے اس صبر کی بدولت, قرآن کی محبت کی بدولت, یہ اعزاز و انعام جو آخرت میں ملنا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, میرے اللہ نے دنیا میں قبر سے خوشبو جاری کر کے دکھا دیا. مفتی محمود انصاری صاحب ہمارے ساتھ تھے جس واقعہ کہنی شاہد بھی ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت قبر سے خوشبو کے فوارے نکلے تو اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی کہ وہ کون سے 2 اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے, ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دکھائی ہے. تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ 2 اعمال یہ نکلے کہ ایک تو وہ عورت دین سے بہت محبت کرتی تھی, چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ قرآن کے حافظ و قاری بنے, اور دوسرا یہ کہ وہ صابر شاکر عورت, انتہائی غربت میں بھی اس نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور شاید اسی وجہ سے, یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ کرامت اس کے جانے کے بعد بھی دنیا والوں کو دکھا دی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.